ادھر لیٹ جاتے ہیں, کبھی کچھ, یعنی کرنے کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. تو ایسے بچے انتہائی مظلوم ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ڈسپلن کے لیے ان کے حوصلے پست کرتے رہتے ہیں. ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. اور اس کنفیوژن میں ان کے اندر ایک ایسا لاوا ابلتا رہتا ہے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ ایسے بھاگتے ہیں ماں باپ سے یا ایسے ٹارچر کرتے ہیں ماں باپ کو کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں کہ ایسے بچے جب ٹین ایج کو پہنچتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا ایون شادی بھی ہو جاتی ہے تو ان کا ماں باپ کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے. پھر وہ کتنے فرما بردار ہوتے ہیں, کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں, کتنی عزت کرتے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو کیا اہمیت دیتے ہیں. مزریبل ہو جاتی ہے لائف پھر, کیونکہ وہ بچپن کا کباڑ اندر جمع ہے, وہ لاوا پھٹنا ہے کہیں. پھر ہم کہتے ہیں ان پہ جن آ گیا ہے, کبھی کہتے ہیں ان پہ جادو ہو گیا, کبھی کہتے ہیں ان کو نظر لگ گئی ہے, پھر اور باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوگا, وہ بھی شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن اصل بات کچھ اور ہے. کیونکہ ایسے ڈسٹرب بچے جب ان کی شادی بھی ہوتی ہے نا تو وہ اس ڈسٹرب مائنڈ کے ساتھ اپنے اسپاؤس کو خوش نہیں کر سکتے, وہ اس کے بارے میں بھی انسیکیور ہوتے ہیں. ایسے لڑکے اپنی بیوی پر اعتماد نہیں کر سکتے. ایسی بیویاں شوہر کے بارے میں ہر وقت شکی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر لے گا. اور ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی غیر ضروری باتوں کو ڈسکس کر کر کے زندگی کو جہنم بنا لیتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں نبھانے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا, نبھا ہی نہیں پاتے. طلاقوں کی کثرت کیوں ہے؟ کیوں نہیں انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنا آتا, کیوں نہیں نبھانا آتا؟ کیونکہ انہیں نہیں سمجھا گیا, ان کی تربیت نہیں ہوئی, وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوئے. وہ تو ابھی بھی بچے ہیں, وہ ابھی بھی بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں, وہ ایڈلٹ ہوتے ہوئے بچے ہیں, کوئی میچورٹی نہیں ہے ان میں, چاہے ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. ڈگریوں کا ہونا انسانیت نہیں سکھاتا. بہت زیادہ کتابیں پڑھ لینے سے معاملہ کرنا نہیں آتا, معاملہ انسان کرنا سکھاتے ہیں. تو اس لیے یہ انتہائی بڑی ذمہ داری ہے ہم ماؤں کی کہ بچوں کو ایسی توجہ دیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر کی انسانیت جاگے. اب یہ ہے کہ حل کیا ہے, کرنا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں سے زیادہ اپنے رویے کو چیک کریں کہ ہماری غلطیاں کیا, ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں ابھی بھی. کیونکہ بہت سے مسائل والدین کے ہوتے ہیں, بچوں کے نہیں. تو اس لیے پہلے رک کر اپنا رویہ دیکھیں کہ ہم نے غلطی کہاں کی. اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. بعض اوقات جب ہمارے بچے بدتمیزی کریں, بد اخلاقی کریں, تو سوچیں کہیں ہم نے تو نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی زبان استعمال کی, اور اگر کر چکے ہیں تو اس پر توبہ استغفار کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اگر بچے ہمیں توجہ نہیں دے رہے, ہمارا خیال نہیں رکھتے, تو سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی ان کو توجہ نہیں دی. اگر وہ دین سے دور بھاگ رہے ہیں تو سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے دین کو ایسی شکل میں ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ اس سے ڈر گئے یا ان کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی. تو جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے اس کو اٹھا پھینکا, اوپر جو خول چڑھا تھا. ایک وہ چیز ہوتی ہے نا جو اندر اترتی, اور ایک وہ ہوتی ہے جو خول چڑھا دیا جاتا ہے. بعض اوقات ہم نے خود بھی اپنے اوپر دین کا خول چڑھایا ہوتا ہے, اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہمیں دین کی تو وہ خول اتار کے رکھ دیتے ہیں, پھر ہم کوئی اور انسان ہوتے ہیں. یہی چیز بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں یہاں تو کچھ رویہ اختیار کیے ہوئے اور یہاں کچھ اور, اس شخص سے ایسے بات کرتی ہے, اس سے ایسے بات کرتی ہے, دادی سے اس ٹون میں بات کرتی ہے اور نانی سے اس ٹون میں کرتی ہے اور دوست سے اس ٹون میں کرتی. سارے رویے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ ہماری شخصیت کے اندر تضاد دیکھتے ہیں تو ان کو یہ دھوکہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ابھی انڈائریکٹلی وہ بھی یہ سب کچھ کرنا سیکھ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے مسائل کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا رویہ کیا ہے. اگر آپ خود بہت چیخ چلا کے بولتے ہیں تو بچے کو سمجھانے سے پہلے اپنا والیوم ٹھیک کر لیجئے. اس کو اگر سکھانا چاہتے ہیں آہستہ بولو, تو جب وہ چیخ رہا ہو تو اس سے اونچی آواز سے چیخ کے مت کہہ کہ چپ کرو, بلکہ آپ اشاروں میں بات شروع کر دیں. اسی طرح بعض اوقات ماحول تبدیل کریں, ان کا جگہ تبدیل کریں, سیٹنگ چینج کر دیں. ٹھیک ہے,
مثلاً آپ نے ایک کپ رکھا ہوا ایک جگہ پر اور بچہ آتا ہے اور بار بار اس کپ کو ہاتھ مارتا ہے، بار بار. اب بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ اس کو ہٹائیں، آپ کیا کریں؟ کپ ہی ہٹا دیں. اسی طرح بعض اوقات سردیوں میں ہیٹر وغیرہ جلائے جاتے ہیں، آگ ہوتی ہے اور بچہ بار بار ادھر جاتا ہے، یا بجلی کی کوئی چیز ننگی ہوتی ہے تو ادھر جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو ہر دفعہ آپ دور سے آواز لگاتے ہیں، دیکھو یہ نہیں جانا نہیں جانا، ڈراتے ہیں ڈراتے ہیں ڈراتے ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے خوف بیٹھ جائے گا، وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا. تو بجائے اس کے کہ اسے ڈرائیں، آپ اس کے آس پاس ایسی چیز رکھ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ جا ہی نہ پائے وہاں، تو خطرے کی جگہوں سے اس کو پھر بچا لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کا دھیان بانٹیں. دھیان بانٹنے کے لیے ان کو آلٹرنیٹ دیں، ایسی چیزیں دیں کہ جس میں وہ انٹرسٹ لیں. ضروری نہیں کہ وہ بہت مہنگی چیزیں ہوں، سستی معمولی چیزیں بھی ان کو اپنے اندر آکوپائی کر لیں گی. ہر بچے کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے، کوئی ایک چیز سے کھیلنا پسند کرتا ہے، کوئی دوسرے سے، کوئی تیسرے سے. تو جب تک آپ نے ان کی مصروفیت کا کوئی سامان نہیں تلاش کیا، وہ بار بار آپ ہی کی چیزیں چھیڑتے رہیں گے. اچھا، اب ہوتا کیا کہ مثلاً ہم لکھ رہے ہیں اور بچے کو ہم ٹوائے دینا چاہتے ہیں. بچہ ٹوائے نہیں چاہتا، اب وہ کیا چاہتا ہے؟ پین چاہتا ہے، کاپی چاہتا ہے، کیونکہ وہ وہی کرنا چاہتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. عقل مند مائیں وہ ہیں کہ جب وہ خود پڑھنے لگے وہ بچے کا بھی بستہ ساتھ کھول دے، اس کے ہاتھ میں بھی کاپی پین دے دے. خود بک پکڑی اس کو بھی بک پکڑا دے، بلکہ پہلے اس کو دے پھر خود لیں، یا وائس ورسا. اسی طرح آپ نہانے لگے تو اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر دیں، چھوٹا ٹب پاس رکھ کے اس کو بھی کھڑا کر دیں اس میں. اسی طرح اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی مٹر چھیلنے کے لیے دے دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اس میں اتنا مشغول ہوگا کہ آپ جلدی سے اپنا باقی کام نپٹا لیں گے. لیکن ہم وہ ایک 5 سیکنڈ نہیں نکالتے کہ بچے کو اس کی مرضی کا کوئی شغل دیں، لیکن اس پہ ضرور چیز سے چلاتے رہتے، چھوڑو میری جان، پیچھے ہٹو، کام کرنے دو، بیٹھ جاؤ. بھائی ان نصیحتوں سے کچھ نہیں ہونے کا. ایک کام بس عقل مندی سے کریں کہ اس کو کسی کام لگا دیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنا کر سکتے ہو. پھر وہ آپ کے پیچھے نہیں بار بار آئے گا، کیونکہ وہ خود مشغول ہوگا. وہ بھی انسان ہے، اس کو انسان سمجھیں. وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ کرنے کو دیں. ہم ہر وقت کہتے ہیں بچے ہیں بچے ہیں، ان کو کیا کرنا. ہم سمجھتے بس ان کو اچھالتے رہو یا تھپکتے رہو یا سلا دو یا کھلا دو یا پلا دو، روبوٹ بنا کے بس ختم. نہیں، وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، اس سے زیادہ ٹائم چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کے ساتھ بیٹھ کے ریڈ کریں، چھوٹے کو لے کے ساتھ کام کریں. جو کام کرنے لگے ان کو شریک کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں رسک انوالو ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کام خراب کر دے گا، ہمیں خوف ہوتا ہے. تھوڑی دیر واچ کریں، طریقہ سکھا دیں، اس میں جو چیز نقصان دینے والی اس سے آگاہ کر دیں، نظر رکھیں اور پھر ساتھ خود بھی کام کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں مصروف بہت اور ہم جلدی میں ہوتے ہیں ہر وقت، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے کام ختم کر دیں اور یہ ہم کو ڈسٹرب نہ کریں، یہ کہیں اور بیٹھے تاکہ ہم اپنا کام ختم کر لیں، پھر ہم کچھ اور کر سکیں. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اس پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ٹائم لے کے سکھانا، وہ پیشنس ہم میں نہیں رہا. جب آپ کے پاس وہ ٹائم ہوگا، تھوڑے دن لگیں گے آپ کو، پھر آپ دیں گے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اب مثلا جیسے کھلانے کا ہی معاملہ ہے، ہم کہتے بچہ گرا دے گا کھانا، چمچ پکڑنے نہیں دیتے اس کو اور اپنے ہاتھ سے اسپون فیڈنگ کرتے رہتے ہیں. یہ ہم سب غلطی کرتے ہیں ایسی. اور بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کو خود ہی کھانا آتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو چمچ نہیں پکڑنے دی. اچھا، کیوں نہیں چمچ پکڑنے دی؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ گرائے گا. اچھا گرائے گا تو گرانے تو کیا ہو جائے گا، پھر ہمیں صفائی کرنی پڑے گی، پھر ایکسٹرا ٹائم لگے گا، گھر گندا ہو جائے گا، ہائے ہائے اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، اور میں تو پرفیکشنسٹ ہوں، مجھے تو ہر وقت صفائی چاہیے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رخ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، گھر کو چائلڈ فرینڈلی نہیں بناتے. کیونکہ ہم نے گھر اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں بچے کچھ بن کے نکلے. ہم نے تو گھر اس لیے بنائے ہیں کہ وہ ایک ڈیکوریشن پیس لگے. ہم لوگوں کے لیے جی رہے ہیں نا. سجاوٹ میں بھی ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو بچوں کے لیے چاہے مصیبت ہو لیکن لوگوں کو اچھی لگے. لوگوں کے لیے جی رہے ہیں. ڈیکوریشن پیس ایسے، فرنیچر ایسا کہ جس کے کارنر کارونگ، وہ ادھر سے ٹھوکر کھا رہا ہے، وہ ادھر سے اس کو لگ رہی ہے، ادھر سے چبھ رہی ہے، وہ بیٹھتا ہے تو اس کے کشنز کے کانٹے چبھنے لگتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ خوبصورتی.
تو ہمیں جب بچے چھوٹے ہوں تو گھر کی سیٹنگ، گھر کی ڈیکوریشن، گھر کا رکھ رکھاؤ، گھر کے اندر کی سامان، فرنیچر، اس کے حساب سے اپنا دوبارہ ری آرگنائز کریں. اب شادی ہوتی ہے، خوب لپسٹکس ہیں، پرفیومز ہیں، وہ سب سجے ہوئے، بڑا اچھا کمرہ لگتا ہے جی دلہن کا. ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے لپسٹکس کے ساتھ، اور ہم اسی پٹکے میں نہیں یہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہر وقت نکال کے پھر وہ. اب کیا ہے، بچے کے آنے کے بعد گھر کی سیٹنگ آپ کو اسی کے مطابق اب کرنی ہے، چیزوں کو ری ارینج کر لیں، اور جہاں رسک نہیں انوالوڈ ان کو کھیلنے دیں. پھر آپ ان کو یہ سکھائیں کہ واپس اپنی جگہ رکھیں، کیونکہ وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ پلے کرنا چاہتے ہیں، فیک چیزوں کے ساتھ نہیں. اسی طرح مثلاً جیسے ٹوائز ہیں، اب طوطے کا کھلونا لانے کے بجائے طوطا گھر میں لے آئیں، یعنی کہ پیٹ لے آئیں، وہ بچے کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا. فیک طوطا ایک دو دفعہ پکڑے گا، دیکھے گا، آواز ہی اٹھا کے پھینکے گا، توڑے گا، وہ ڈبے میں جائے گا، قصہ ختم. لیکن ایک پیٹ کے اندر کتنی زیادہ لرننگ، کیا کچھ سیکھ سکتا ہے اس سے. پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ خرگوش رکھتے تھے، مرغیاں رکھتے تھے، کبوتر رکھتے تھے، بلی. بچے سارا دن انہی چیزوں کے ساتھ مشغول، اور وہ ایک جان کے ساتھ بات ہی کچھ. اب کیا ہے، ہر چیز مصنوعی مصنوعی مصنوعی، اور وہ گندے بھالو اسٹف ٹوائز جرمز سے بھرے ہوئے، اسی کے ساتھ بچے کھا رہے ہیں، اسی کے ساتھ سو رہے ہیں، وہی ہر وقت. آپ کو پتا کہ ان کے اوپر کا جو کپڑا بھی لگا ہوتا ہے نا، وہ ہر قسم کی گندگی کو اپنے اندر سک کیے ہوتا ہے. آپ اس کو دھو کے تو دیکھیں اس سے کیا کچھ نکلتا ہے. کبھی آپ اس کا تجزیہ کریں نا، اس میں بیکٹیریا کتنے ہوں گے. وہ بچوں کے دوست بنا دیے ہم نے. تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے بس لوگوں کی نقالی کی، یہ نہیں دیکھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بہرحال پھر یہ ہے کہ اپنے گھر کے واضح اصول بنائیں، اور وہ معقول ہوں، ریئلسٹک ہوں. ایسے اصول نہ بنائیں جن پہ عمل نہ کیا جا سکتا ہو. اور پھر بی کلیئر اینڈ بی فرم، آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا، اور بچوں کو بھی پتا ہو. پھر اسی طرح بی فلیکسیبل، فرم ہونے کے ساتھ ساتھ فلیکسیبل ہونا پڑے گا. جیسے نماز 5 وقت فرض ہے، لیکن بیمار ہو جائے انسان تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، تھوڑی ٹائم آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، سفر میں جمع بھی ہو سکتی ہے. تو یہ فلیکسیبلٹی ہر چیز میں ضروری ہے. اب مثلاً روزانہ آپ بچے کو صبح اٹھا دیتے ہیں، چلے چھٹی کے دن سونے دیں، تو یہ فلیکسیبلٹی ضروری ہے. یعنی ان کو گھر میں ایک فوج کے ڈسپلن میں نہ رکھیں. ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بےچارے اپنے گھر میں بھی اجنبی ہو کر رہیں، یہ ان کا گھر ہے. اگر یہاں ریلیکس نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ خود خواتین صرف زیادہ کچھ نہ کر سکیں، لیکن ہسبینڈ وائف دونوں کو مل کے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے بچوں کو ماحول کس قسم کا دے رکھا ہے. گھر میں آپ کے علاوہ کون کون ہے، ہسبینڈ وائف کے علاوہ کون کون ہے، کیونکہ وہ سارے مل کے بچے کی اٹھان کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ خود ٹی وی نہیں دیکھتے، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ دکھانا چاہتے ہیں بچے کو، لیکن گھر میں دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں، اور وہ ٹی وی سارا وقت چلائے رکھتے ہیں، اور بچے ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. یہ ایک بہت ہی مشکل سچویشن. اس میں صرف غصہ کرنے سے یا ان کے وجود کو ایک مصیبت سمجھنے سے بات نہیں بنے گی. اس پر آپ خود بھی، آپ کے شوہر بھی، سارے مل بیٹھ کے ایک مشورہ کیا کریں. کوئی بھی چیز جب گھر کے کسی فرد کی طرف سے اریٹیٹ کر رہی ہو تو ساری فیملی کا ایک میٹنگ ٹائم ہفتے میں کم از کم ایک ضرور ہونا چاہیے. روزانہ کھانے پہ کیجولی بیٹھنا وہ سب چیزیں ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد ہر ہفتے کے دن یا جمعے کے دن ایک میٹنگ کرتے تھے جس میں سب بہن بھائی، پھپھی، خالہ، جو بھی ہمارے آس پاس تھے، ساتھ ساتھ کے گھروں میں بھی، سب کو اکٹھا کرتے تھے اور باقاعدہ بیٹھتے تھے. اس میں بچے کچھ سناتے تھے، جیسے کوئی پوئم سنا رہا ہے، کوئی کچھ، وہ خود بھی نصیحت کرتے تھے، اور جس کو جو کہنا ہوتا تھا وہ کہتا تھا. کوئی چیز اچھی نہیں لگی، ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کچھ بھی. یہ اتنا اچھا فیملی سیشن ہوتا تھا جس میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک، دودھ پیتے بچے سے لے کر بوڑھے تک، سب ایک جگہ. اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کر سکیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، کہ جس میں
سارے لوگ اکٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ پڑھ لیں، سیکھیں یا آپس کی بات